عورت کو قید کر دینا، جبکہ وہ عورت کوئی بھی خاتون جو یورپ میں اپنی مرضی کے ساتھ وہ حجاب لیتی ہے، وہ پردہ کرتی ہے اور اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے، لیکن باقاعدہ قانون سازی کی گئی اور ان کے اوپر جرمانے عائد کیے گئے جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر تو آزادی اظہار کے دعوے، کھوکھلے دعوے کرنے والوں اور نعرے لگانے والوں، آپ کے اندر تو اتنی برداشت نہیں ہے کہ آپ مسلمان عورت کا پردہ اور حجاب برداشت کر سکیں۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگا، مشہور خاتون شہیدہ حجاب کے نام سے، جس کا بھی نام میں بھول گیا، غالباً سوریہ یا مصر کی وہ خاتون تھی جو جرمنی میں مقیم تھی اپنی فیملی کے ساتھ، اور جن کے اوپر ایک بدبخت جرمن کے متعصب شہری نے حملہ کیا، اور جب وہ کیس صرف اس وجہ سے کہ یہ خاتون حجاب کیوں لیتی۔ اگر کوئی خاتون حجاب کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، اس سے آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ وہ اس کی ذات کا مسئلہ ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی حیثیت کے اندر ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آزادی اظہار رائے کی آزادی ہو، اور اس کی آڑ میں آپ جو کچھ کریں، اسلام کے شاعر کی، ان کی شخصیات کی، ان کی کتاب کی بے حرمتی کرتے پھریں، یہ آپ کا قانون۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس بدبخت ملعون کو کہ وہ باقاعدہ پولیس پروٹیکشن اس کو دے رہی تھی، پولیس کی گاڑیاں تھی، پولیس کے لوگ تھے، حکومتی نمائندے تھے، اور باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ جیسا لگ رہا تھا کہ کسی سرکاری تقریب کا انعقاد ہونے جا رہا۔ باقاعدہ ترکی کے سفارت خانے کے سامنے یہ باقاعدہ پروگرام کیا گیا، قرآن کو جلایا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اس خاتون نے کیس کیا، اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیس کیا، تو اس ظالم نے عدالت کے اندر اس کو خنجروں کے وار کر کے شہید کر دیا۔ تو کوئی ہے اس پر آواز اٹھانے والا؟ کوئی ہے اس پر بات کرنے والا کہ ایک خاتون اگر حجاب کرتی ہے، اس کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا جائے؟ کہاں تمہاری گئی آزادی ہے اظہار رائے؟ وہ نعرے اور وہ دعوے سب جھوٹ اور بکواس، صرف اور صرف اسلام کے خلاف بغض، عداوت اور نفرت ہے ان کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اور اللہ کی بات کبھی جھوٹی ہو سکتی کہ کبھی بھی یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی۔ اور یہ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں تمہارے خلاف اپنے ہاتھوں کو چباتے ہیں، یعنی ان کو تمہارے اوپر اتنا غضب ہے، غیظ ہے، اتنا غصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے غالباً سورہ مائدہ کے اندر یا سورہ نساء کے اندر یہ نقشہ کھینچا کہ یہ جب اکیلے ہوتے ہیں، یہ تم پر اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو چباتے ہیں، کہ یعنی ان کو ہم کچا کھا جائیں، ان کو کس طریقے سے کچل دیں، ان کو کس طریقے سے برباد کر دیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ سارا ان کو جرت اور ان کو جو ہمت ملی، اس میں کسی اور کا دوش نہیں، اس میں ہمارا اپنا دوش ہے، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ دنیا کا اصول اور قانون اور قاعدہ ہے، جب آپ کمزور ہوں گے آپ کو ہر شخص دبائے گا، آپ کو ہر شخص آپ کے اوپر ظلم کرے گا، آپ کی ہر شخص توہین کرے گا، آپ کے ہر شخص حقوق کو آپ کے غصب کرے گا۔ یہ آپ جب خود کمزور ہوئے، آپ نے جب اپنے دین کو چھوڑا، آپ نے جب اپنے قرآن کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، صرف نام کے مسلمان بن کر رہ گئے، آپ کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، آپ کا اتفاق ختم ہو گیا، آپ کی وہ روب، وہ قوت، وہ دبدبہ، وہ غلبہ، وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو آج جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر جب کمزور ہو جاتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر گیدڑوں کو بھی ہمت ہو جایا کرتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ شیر جب کمزور ہو جاتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، تو گیدڑوں کو بھی ہمت ہو جایا کرتی تھی۔ ورنہ یہی یورپ تھا، اور یہی وہ لوگ تھے کہ تھر تھر کانپتے تھے مسلمانوں سے، اسلام کے حکومت سے اور اسلامی فوجوں سے، اور اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے لرزا کرتے تھے اور کانپا کرتے تھے، اور ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، آج کے درس میں یہ موضوع ہمارا یہ، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن کی عظمت اور قرآن کا دفاع اور ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ دراصل قرآن کی عظمت کیا، قرآن کا مقام کیا، اور قرآن کا درجہ کیا۔ دشمنان اسلام لاکھ کوششیں کر لیں، ایک طرف تو ان کی کوششیں ناپاک اپنی جگہ پہ، لیکن دوسری طرف دشمنان اسلام لاکھ کوشش کر لیں، لیکن قرآن کی شان میں کسی قسم کی تنقیص اور جو ہے اس کے اندر نقص نہیں تلاش کر سکتے، قرآن کے مقام اور مرتبے کو نہیں گرا سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو بے پناہ عظمتوں سے نوازا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید کی عظمت اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں کس انداز کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کے لیے قابل جو فرحت ہے، تسلی بخش ہے، اور جو ہمیں سکون بخشتی ہے، اس قرآن کے اوپر وہ چاہے جتنے حملے کر لیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
یہ قرآن اللہ کی باتیں، جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قرآن اللہ کا فرمایا ہوا ہے، قرآن اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس کی عظمت کے لیے اور اس کی عظمت پہ دلالت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ اور قرآن مجید منظم من اللہ ہے، یہ قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہی کافی ہے قرآن کے درجے، مقام اور مرتبے اور عظمت کے لیے کہ قرآن منظم من اللہ ہے، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کو جب زمین پر آسمانوں سے بھیجا گیا تو جس شخصیت کے ذریعے بھیجا گیا، تمام فرشتوں کے، ملائکہ کے جو سردار ہیں، سب سے محترم مکرم، جن کی تمام فرشتوں میں عزت کی جاتی ہے، جن کی بات کو مانا جاتا ہے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں فرشتوں اس کو سنتے ہیں، جب وہ کوئی حکم صادر فرماتے ہیں فرشتوں اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ قرآن فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ذریعے، اس کی عظمت کا، شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ سورہ شعراء اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، کسی آدمی کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی آدمی کی طرف سے بھیجا گیا نہیں ہے، جیسا کہ عرب کے جاہل لوگ بات کیا کرتے تھے، قریش کافر مکہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہے، کوئی جن ہے، کوئی اس کو تعلیم دیتا ہے، یہ جاتے ہیں، یہ سیکھ کر آ جاتے ہیں، وہ اس کے کانوں میں پھونک مار دیتے ہیں۔ نہیں، فرمایا کہ نزل به الروح الامین، اسے روح الامین لے کر نازل ہوا آسمانوں سے، اور فرمایا کہ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل کے اوپر القاء کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں، اس کے پیغام کے ذریعے۔ اور یہ قرآن مجید، پہلی تو سب کتابیں اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، وقت اور زمانے کے تغیر اور تبدل سے ان کے اندر تبدیلیاں آتی گئیں، لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں، لیکن یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا، ہماری لکھی ہوئی دنیا کی اور کتابوں میں شک و شبہ کی گنجائش رہتی ہے، لیکن اللہ کی نازل کردہ کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ کی طرف، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ میں آپ کو صرف چند دلائل بیان کر رہا ہوں قرآن کی عظمت اور قرآن کے مقام اور قرآن کے درجے کے حوالے سے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، یہ کتاب سراسر برکت والی کتاب ہے۔ فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، نہایت بابرکت ہے، اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور یہ قرآن نہ صرف خود بابرکت ہے بلکہ بابرکت رات میں نازل ہوا، نہ صرف خود برکت ہے بلکہ جو بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، رمضان کی لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اس کو نازل کیا۔ اور قرآن کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی عام وقت میں، عام ٹائم میں اور عام رات میں نازل نہیں کیا، اللہ نے اس کے لیے جو انتخاب کیا وہ بھی خاص مہینے کا، خاص دن کا اور خاص رات کا اللہ نے انتخاب کیا۔ یہ قرآن تو ایسی عظیم کتاب ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ رمضان مبارک، جس شہر میں نازل ہوا وہ مکۃ المکرمہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ببکۃ مبارک، کہ مکہ وہ جو بابرکت شہر ہے، اور جس رات میں نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات کے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، اور جس پیغمبر پر، جس ہستی پر، جس نبی پر نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کی عظمت جو اللہ کا کلام ہے، واللہ یہ جو میں بار بار لفظ دہراتا ہوں نا، اللہ کا کلام ہے،
ہمارے بہت سارے لوگوں کو اس جملے کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہے، اس کو لوگ سرسری طور پہ لیتے ہیں، اس کو بڑے عام سے انداز میں لیتے ہیں، اس کو بڑے یوزول اور نارمل جرنل انداز کے اندر لیتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو سنتے ہیں اور ہمارے سروں سے گزر جاتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام کا مطلب ہے قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور ان باتوں کو جبریل امین لے کر آپ کے دل کے اوپر انہوں نے نازل کیا۔ اور اس قرآن اللہ کا کلام ہے، صرف اسی ایک عقیدے پر، اسی ایک جملے پر ایک بہت بڑی تاریخ اسلام کے اندر ہے، جو بڑی درخشندہ، تابندہ اور سنہری تاریخ ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا خلق قرآن کا جو فتنہ اسلام کے اندر پیدا ہوا تھا، جس کا مقابلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا، امام اہل السنہ نے، اور جس کے نتیجے میں ماریں کھائیں، تعذیب برداشت کی، کوڑے کھائے، قید برداشت کی، اپنے جسم سے خون بہانا برداشت کر لیا، لیکن اس عقیدے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں۔ آپ اور ہم اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی باتیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ اس ایک جملے پر، اس عقیدے پر اسلام کی تاریخ کا ایک وہ دور گزرا ہے، اور وہ واقعات ہیں کہ جس پہ آج بھی اسلامی دنیا رش کرتی ہے، کہ جب اسلام میں، مسلمانوں میں یہ فتنہ خلق قرآن کا معتزلہ کی طرف سے کھڑا ہوا تو کس طریقے سے علماء حق نے اس کا مقابلہ کیا، اس عقیدے کی حفاظت کی، اور اس کے نتیجے میں ان کو جو بھی قربانیاں دینی پڑی اس سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ وہ ایک الگ واقعہ، ایک الگ تاریخ ہے، جو بہت ہی زبردست اور دل گداز وہ تاریخ ہے جس کو پڑھنے سے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، کبھی اللہ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ وہ اللہ سے بڑھ کر کون بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ جیسا کہ فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اے پیغمبر، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے تاکہ اس کے اوپر کوئی اثر ہو جائے۔ اور قرآن نعمت الہی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جو اہل اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر یہ فضل اور احسان ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحُكْمَ، سورہ بقرہ۔ او اللہ کی طرف سے ایمان والو، جو تم پر انعام ہوا اسے یاد رکھو، اسے پہچانو، اسے یاد رکھو کہ اس نے ہدایت اور روشن دلائل کے ساتھ اپنے رسول کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا، اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی ہے جن کے ساتھ وہ نصیحت فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی فرما دیجئے لوگوں سے اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی نعمت ہے جو اس نے تم پر انعام کی۔ کتنی بڑی نعمت کے ہم حامل ہیں، کتنے بڑے فضل کے ہم حامل ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اپنی امت کی۔ وہ کیا الفاظ ہیں، وہ قرآن کی کیا آیتیں ہیں شیخ، جو قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے؟ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں اپنی امت کی، کہ یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا، اتنا بڑا احسان ہوا، اتنی بڑی نعمت ہوئی، اور انہوں نے اس نعمت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ قرآن فضل الہی ہے۔ فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اس نعمت پر انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
ہوا خیر مما یجمعون، ہم یہ دنیا جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد بیلنس اکٹھا کرتے ہیں، دنیا کا ساز و سامان جمع کرتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ قرآن بہتر ہے، انہیں خوش ہونا چاہیے ان چیزوں سے جو وہ دنیا کے اندر جمع کرتے ہیں۔ کسی کو اگر قرآن کی دولت مل جائے، قرآن کی نعمت حاصل ہو جائے، قرآن کا علم حاصل ہو جائے، قرآن کا فہم حاصل ہو جائے، قرآن پر عمل کی توفیق حاصل ہو جائے، دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر۔ اسی لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بھائیوں آیا کرو، یہ قرآن کی نعمت، یہ قرآن کی دولت یہاں تقسیم ہوتی ہے۔ واللہ اگر اعلان ہو جائے نا کہ یہاں پر ہر روز پیر منگل بدھ کے دن عشاء کے بعد بریانی بنتی ہے، تو دیکھیں لوگوں کی کتنی بڑی تعداد جمع ہو جائے گی۔ میرا قطعاً مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے فجر کی نماز، عشاء کی نماز، ان کی فضیلتیں، جماعت کی نماز، لوگ جو ہے ان کو اگر اپنے جو ہے جسموں کو رگڑ کر، رینگ کر اور گھسیٹ کر بھی ان کو مسجد میں آنا پڑے، لوگوں کو قرآن دادی کرنی پڑے اگلی صف میں شامل ہونے کے لیے، تو لوگ یہ بھی کریں، اپنے گھروں سے گھسٹ کر بھی آئیں، قرآن دادی بھی کریں اگر ان کو جماعت کی اور مسجد کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اور وہ ایک صحابی تھے، وہ بازار میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے، مسجد نبوی میں تعلیم کے حلقے لگے ہوئے، قرآن کی تعلیم کے حلقے لگے ہوئے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، درس کی مجلسیں لگی ہوئی۔ صحابی نے دیکھا منظر، آئے مسجد میں، دیکھا حلقے لگے ہوئے، دین کی مجلس لگی ہوئی، وہاں سے بازار گئے، دیکھا لوگ بازار میں مشغول ہیں، تجارت میں، کاروبار میں، انہوں نے اعلان کیا کھڑے ہو کے، لوگوں تم کہاں مصروف ہو؟ مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کی مسجد میں اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بھاگے بھاگے مسجد کے اندر آئے، شاید اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی، مال تقسیم ہو رہا ہے، لوگ بھاگے بھاگے مسجد میں آئے، دیکھا وہاں تو حلقات لگے ہوئے، تعلیم القرآن کے، دین کے، مجلسوں کے، حدیث کے، سنت رسول کے۔ لوگوں نے کہا بھائی کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ لوگ اس لالچ میں کہا یہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے، وہ یہی دین کی مجلسیں، محفلیں، قرآن کی مجلس، سنت رسول کی مجلس، دین کے حلقے، تعلیم القرآن، درس قرآن، یہی اللہ کے رسول کی میراث ہے۔ کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کی میراث یہی دین ہوتا ہے، یہی علم ہوتا ہے، یہی قرآن ہوتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم بھی اعلان کر دیں کہ بھائی آج کے بعد ہمارے ہاں جو 3 دن درس ہوتے ہیں پیر منگل بدھ عشاء کی نماز کے بعد، اس میں انشاءاللہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑی بڑی VIP جو ہے وہ بریانی تقسیم کی جائے گی اور جو ہے وہ بانٹی جائے گی، تو لوگ بڑی تعداد کے اندر آئے۔ لیکن ہم ہر جمعے میں اعلان کرتے ہیں اللہ کے بندوں، ہمارے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کی میراث، یہ قرآن، یہ حدیث کا درس ہوتا ہے، عقیدے کی کلاس ہوتی ہے۔ انسان کی، مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کا ہونا ہے، پیارے پیغمبر کی سنتیں، حدیثیں، ریاض الصالحین کی صورت میں یہ اللہ کا قرآن جس کی فضیلتیں، عظمتیں آج ہم پڑھ اور سن رہے ہیں، اس قرآن کا درس ہوتا ہے، اس کا علم پڑھایا سکھایا جاتا ہے، اس کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ، تفسیر اور توضیح کی جاتی ہے۔ لیکن مشکل سے گنتی سے میرے خیال ہے کسی دن بھی ہماری تعداد 10 سے اوپر نہیں گئی، کسی دن۔ ٹھیک ہے آپ کی مصروفیات ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی مشغولیات ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جن کے معاملات عشاء کے بعد بھی ہیں، ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، جاب ہے، ان کو مجبور نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ایک آپشن ہم نے رکھا ہے، اس کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے، یہ سارا سیٹ اپ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارا جو ہے وہ تمام دروس بشمول ہفتہ وار اسبوعی دروس، جمعے کا درس، ہمارا جالیات کے فیس بک پیج کے اوپر یہ دعویٰ الخبیب کے نام سے آپ کے سائڈوں پہ، دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں یہ اشتہار۔ کتنے بھائیوں نے اس کی تصویر لی ہے، اس کو اسکین کیا، اس کو کھینچا اور اپنے پیج کے اوپر انہوں نے لائک کیا ہے کہ یہ درس ہمارے لائیو بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی بھی شخص کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے دنیا میں، وہ ہمارا یہ درس لائیو سن سکتا ہے، یہ درس بھی اور ہفتہ وار بھی۔ کتنے لوگ اس کو سنتے اور دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی کسی شخص کی ذمہ داری ہے عشاء کے بعد، لیکن بہت ساری دنیا ایسی ہے جو شام کو مغرب تک اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتی، اور ہمارے قرب و جوار کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے کمروں میں بیٹھے رہیں گے، گپوں میں مصروف رہیں گے، موبائل پہ فضول چیزوں میں مشغول رہیں گے، لیکن یہ زحمت نہیں کریں گے کہ یار اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، دین کا علم تقسیم ہو رہا ہے، دنیا کی سب سے بہترین مجلس ہے، ہمارے پڑوس میں، ہمارے بغل میں، ہمارے قریب میں، ہم جا کر اس مجلس میں، اس بابرکت مجلس میں شامل ہو جائیں،
فرشتوں کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی ہے اس کو حاصل کر لیں، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے اس کو حاصل کر لیں، اللہ کی طرف سے بشارت ہے اس مجلس میں جو بھی آتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا، مغفرت اور رضوان کی بخشش کی بشارتیں ہیں اس کو ہم حاصل کر لیں، ہم اس بات کی توفیق اور کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن یہ نور ہے، یہ اللہ کا نور، یہ کیونکہ ظلمت کے اندھیروں سے انسانوں کو اجالے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، کہ بلا شبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی ہے جس کے ذریعے سے وہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اس کی رضوان کی، اس کی رضا کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اور ان کو نکالتا ہے ظلمت کے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، نور کی طرف اپنے حکم کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن سیکھیں گے، قرآن کی مجلسوں میں حاضر ہوں گے تو ہمیں یہ قرآن کا نور ملے گا، یہ قرآن کی ہدایت ملے گی، قرآن کی روشنی ملے گی۔ جب ہم اس سے دور رہیں گے تو ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ کیا صرف ہمارا مسلمان ہونا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ کافی ہے؟ ہم بخشے بخشائیں، ہمیں ہر چیز حاصل ہو گئی، سرٹیفکیٹ مل گئے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، من جد وجدہ ولیس للانسان الا ما سعی، انسان وہی کچھ حاصل کرتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، باعث خوشخبری ہے، بھٹکوں کو راہ دکھاتا ہے، لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے والا ہے، لوگوں کے لیے باعث رحمت بھی ہے، اور مسلمانوں کو مایوسیوں سے نکال کر خوشخبریاں بھی دینے والا ہے، اور یہ قرآن باعث شفا بھی ہے، یہ قرآن باعث شفا بھی ہے۔ آج تو خیر ہم نے اس کو صرف اسی لیے خاص کر لیا ہے، دم درود کے لیے، تعویذات کے لیے، لیکن حقیقت میں قرآن شفا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر میں تھے اور راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا، وہاں کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، ان میں سے ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کا دم کیا، وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں، قرآن باعث شفا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ اس پر اعتماد کریں، یقین کریں، آپ کا توکل اور ایمان مضبوط ہو، اور پھر آپ اس قرآن کو پڑھ کر دم کریں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بیماریوں کو ہم سے دور کر دے، واللہ یہ قرآن ہماری روحانی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ روحانی بیماریاں، دل کی بیماریاں، نفس کی بیماریاں، معاشرے کی فتنوں کی بیماریاں، ارتداد کی بیماریاں، شرک و بدعات کی بیماریاں، یہ قرآن اس سے بھی شفا دیتا ہے۔ اور اگر جسمانی کوئی بیماری تو قرآن اس سے بھی، بڑے واقعات ہیں، بکھرے پڑے ہیں ایسے واقعات کہ جو ایسے لوگ تھے لا علاج تھے، ان کی ایسی ایسی بیماریاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے ان کو شفا دی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین ورحمۃ للمؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ میرے بھائیو، یہ بہت سارے قرآن کے فضائل جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور بہت سارے باقی ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم اپنے موضوع کو آگے چلاتے ہیں۔ اب یہ قرآن انسانوں کے عروج و زوال کا بھی اصل سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بآخرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں، سرفرازیاں، رفعت، مرتبے اور مقام عطا فرماتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال آج امت مسلمہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس قرآن کو اٹھایا اپنے سینوں میں، اس کے حامل بنے، اس کے اوپر عامل بنے، اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، قرآن کو اپنا مرجع ماوا انہوں نے بنایا، قرآن کو انہوں نے اپنی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو، مسلمانوں کو کتنی وہ مقام، مرتبہ اور غلبے عطا کیے، حکومتیں عطا کی، دنیا کا مال بھی عطا کیا۔ آج بہت سارے جو مادہ پرست، میٹیریلسٹ اور جو مادہ پرست لوگ ہیں، جو دہریہ الہاد ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کی پستی کا، زوال کا سبب یہ کہ ان کے پاس سائنس نہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ صحابہ کرام کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ ان کے پاس کون سی سائنس تھی؟ وہ اللہ کے بندوں، قرآن کے حامل بن جاؤ، یہ سائنس، ٹیکنالوجی اور اس کے بنانے والے آپ کے غلام بن جائیں گے۔ یہ سائنسدان آپ کے پاس نوکریاں کریں گے، یہ انجینئر آپ کے لیے چیزیں بنایا کریں گے، لیکن آپ اللہ کے بندے تو بن جاؤ، اللہ کی اس کتاب کے حامل تو بن جاؤ۔ یہ سلطنتیں، یہ حکومتیں، یہ وسائل
افرادی ہوں یا مادی وسائل ہوں، یہ اللہ آپ کے تصرف میں دے دے گا، اور یہ آپ کے نوکر بن جائیں گے جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں۔ لیکن آپ اس اللہ کے دین کو اپنانے والے تو بن جاؤ۔ اور میرے بھائیو، یہ قرآن، اس کا محافظ بھی اللہ رب العالمین ہے، اور قرآن روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اقرأوا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں، عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اور ایک اور حدیث میں جس میں قرآن اور روزے دونوں کا اکٹھا ذکر ہے کہ وہ روزہ قیامت میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ یا اللہ میں نے اسے جو ہے کھانے اور پینے سے روک کے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش فرما۔ اور قرآن کہے گا، منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ، یا اللہ میں نے اسے رات میں نیند سے روک کے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فیشفعانی، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب جس کی قیامت کی ہولناکیاں اور شدید عذاب کتنے سخت ہوں گے، اللہ رب العالمین حالت غضب میں ہوں گے، لیکن اگر اس وقت میں قرآن جس کی سفارش کر لے گا، اس کا کیا مقام اور مرتبہ۔ میرے بھائیو، قرآن زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، قرآن اللہ کا معجزہ ہے، اور قرآن امتوں کے حالات کو بھی بدل دیتا ہے۔ چند لوگوں کا واقعہ میں یہاں پہ ذکر کر کے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا کہ لوگوں کو پر قرآن کا اثر کس طرح ہوتا ہے۔ چند واقعات۔ مشرکین کا ایک سردار عتبہ اللہ کے رسول کے پاس خدمت میں حاضر ہوا اور پیشکش کی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے عاجز آ گئے تو انہوں نے آپ کو ایک دعوت اور ایک پیشکش کی، ایک آفر کی۔ فرمایا کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو سارے لوگ مل کے اتنا مال دیتے ہیں، آپ غنی ہو جائیں گے، مال سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اعزاز مرتبہ چاہیے، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو شادی کی خواہش ہے، ہم آپ کو عرب کی سب سے خوبصورت اور باعزت قبیلے کی جو خاتون، وہ آپ کے سے نکاح کروا دیتے ہیں، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری آفریں کی، مقصد یہ تھا کہ آپ اس دعوت کو روک دیں، اسلام کی اس دعوت کو روک دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عتبہ خاموش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی بات کر لی، اب مجھے سنو۔ آپ نے سورہ فصلت کی چند ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں، ان آیات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ واپس جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا، بڑے بڑے سرداروں کی، شاعروں کی مجلس میں بیٹھا، ہر مجلس کو میں نے اٹینڈ کیا، لیکن میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا۔ واللہ کہتا ہے کہ کبھی ایسا کلام نہیں سنا، خدا کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ شعر و شاعری ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ جائے گا اس میں بھی تمہارے لیے اعزاز ہے، اگر مغلوب ہو جائے گا تو تمہاری اس سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑو۔ حضرت سیدنا سوید بن صامت ایک بڑے شاعر تھے عرب کے، اپنے علاقے سے حج اور عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے سنا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ یہاں پر ایسا ایسا شخص ہے جو اس طرح ایک دین کی دعوت دیتا ہے۔ ان کو شوق ہوا کہ ذرا میں ان کی بات تو سنوں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں، میں خود اتنا بڑا عرب کا شاعر ہوں، عرب کی فصاحت و بلاغت اور عرب کی زبان کو سمجھنے والا ہوں، زبان پر عبور رکھتا ہوں، میں سنوں تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے جب ملاقات ہوئی اور ان سے فرمائش کی کہ آپ مجھے اپنی دعوت پیش کیجئے، اور آپ کیا لوگوں کو سناتے اور کیا پیش کرتے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت سنی تو فوراً مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کلام ان اشعار سے اور حکمت لقمان سے بھی بہتر ہے جو میرے پاس ہے۔ سیدنا طفیل بن عمر دوسی جو قبیلہ دوس کے رئیس تھے، سردار تھے، بیان کرتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول سے جب میں مدینہ کے مکے کے اندر آیا تو مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا، بھائی یہ جو ہے نا، یہاں پر ایک شخص ہے جو اس طرح دعویٰ کرتا ہے اور نعوذ باللہ مجنون دیوانہ ہے، اور لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ خراب کرتا ہے، اس کی بات نہیں سنی۔ کہتے ہیں کہ میں طواف اور عبادت میں مصروف رہتا، اپنے کانوں کو بند کر لیتا، کوئی بات نہ سنوں۔ ایک دن میں نے کہا، یار تو سردار آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب فہم و ذکا ہے، اور جو ہے تیری بھی عقل اور فہم ہے، تو ذرا اس کی بات تو سن، وہ کیا کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی، اور جب میں نے ان سے قرآن کی تلاوت سنی، اس نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا،
اور اس کے بعد جا کے پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا۔ ضماد ازدی ایک عرب کا بہت بڑا شاعر، ادیب، خطیب اور عامل، جھاڑ پھونک کرنے والا تھا۔ جب وہ مکے میں آتا ہے لوگ اس کو بھی بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں ایسا ایسا شخص ہے تو تم اس کی بات نہیں سننا، تو وہ دل میں سوچتا ہے کہ یار میں خود اتنا بڑا ادیب ہوں، خطیب ہوں، شاعر ہوں اور علاج کرنے والا ہوں، جھاڑ پھونک کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، میں اس کے ملاقات کر کے اس کا علاج کرتا ہوں، اگر علاج کر لوں گا تو میری بڑی شہرت ہو جائے گی، میرا بڑا نام ہو جائے گا، میری بڑا چرچا ہو جائے گا، تو میں ذرا اس سے مل کر اس کا علاج کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے پوچھا بھئی تمہیں کیا بیماری ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے، ذرا اپنی بیماری بیان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس کو قرآن کی، بلکہ خطبہ مسنونہ جو تھا یہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا، یہ خطبہ حاجہ جو ہے، خطبہ مسنونہ، یہ پڑھ کے سنایا۔ اس کے اوپر ایسا اثر ہوا، اس نے کہا دوبارہ آپ نے جو سنایا مجھے دوبارہ سنائیں، دوبارہ سنا، سہبارہ سنا، 3 دفعہ۔ اس کے بعد وہ شخص بھی مسلمان ہو۔ جو علاج کرنے آیا تھا وہ خود اپنا علاج کروا کے گیا۔ ضماد ازدی بہت بڑا عرب کا مشہور و معروف انسان تھا۔ تو یہ قرآن اس طریقے سے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا تو قبول اسلام کا واقعہ آپ سب کے سامنے، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس دور کے لوگ تھے، قرآن کی بدولت آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بہت مشہور برطانوی گلوکار سنگر جس کا نام کیٹ اسٹیونز، جن کو آج کے دور میں یوسف کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا پورا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، جن کے پہلے گلوکاری کے اوپر البم لاکھوں کی تعداد میں نکلا کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ اسلام کے بہت بڑے مبلغ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے، جب میں نے قرآن کو سنا تو اس نے میرے سارے اشکالات کو ختم کر دیا۔ اور آج وہ بندہ یوسف اسلام ان کا نام ہے، جو کسی زمانے میں برطانیہ کے بہت بڑے گلوکار تھے، جن کو لاکھوں کی تعداد میں البم نکلا کرتے تھے، اور آج وہ اسلام کے بہت بڑے مبلغ ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو عیسائیت کے اندر اور دیگر مذاہب کے اندر کہ جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کو یا قرآن کو سنا، قرآن کی تحقیق کی، بعض لوگوں نے قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو وہ مسلمان ہوئے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے قرآن غیر مسلموں کی نظر میں بھی کیا مقام رکھتا ہے، اس میں سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے، کہ جب فرانسیسی وزیر اعظم، اس کا جب غلبہ تھا فرانس کا الجزائر کے اوپر، الجزائر کے جو مزاحمت کرنے والے لوگ تھے ان سے جب عاجز آ گیا، اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، قرآن تو فرانس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور الجزائر پر جب ناجائز قبضے کی 100 سالہ تقریب ہوئی، اس میں فرانسیسی گورنر نے کہا جب تک الجزائری مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، عربی بولتے رہیں گے، ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہم قرآن کا وجود مٹا دیں، مسلمانوں کو قرآن سے محروم کر دیں، اور ان کے نصابوں سے، زبانوں سے عربی نکال کر قرآن کا کلا کما کر دینا۔ اور یہی ہمارے ہندوستان میں ہوا کہ برطانیہ کی حکومت میں انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے دین کو اور اسلام کو نکالنے کے لیے اپنے ایک ماہر تعلیم کو بلایا، لارڈ میکالے کو، اور اس کو کہا کہ ایسا نصاب ترتیب دو کہ جس سے یہ اسلام سے دور ہو جائے۔ اور اس نے ایسا نصاب ترتیب دیا، اور اس نے کہا میں ایسا نصاب بنا کے جا رہا ہوں جس کے بعد اگر یہ کافر نہ بھی ہوئے نا تو یہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اور آج ہمارے ملکوں میں وہی لارڈ میکالے کا بنایا ہوا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ کس طریقے سے سازش کے ذریعے عربی کو ہمارے مدارس سے، تعلیمی نظام سے، ہمارے اداروں سے نکالا گیا اور انگریزی کو رائج کیا گیا۔ انگریزی کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو انگریزی نہیں بھی ان کے ملکوں میں، لیکن آج ترقی کے عروج پر۔ انگریزی کوئی ترقی کا، کامیابی کی ضمانت یا دلیل نہیں، ایک زبان ہے، لیکن ہم نے اپنے اوپر اس کو ایسا حاوی کر لیا، کہ اس کو اپنے ہر شعبے کے اندر غالب کر دیا۔ آپ جاپان کو دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ رشیا کو دیکھ لیں، آپ جرمن کو دیکھ لیں، دنیا کی جتنی ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے اندر انگریزی نہ سرکاری زبان ہے، نہ وہاں پر رائج ہے۔
اس کو صرف ایک زبان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی زبان کو چھوڑ کر کسی اور زبان کو اپنائے گا تو اس میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ جو قرآن کی بے حرمتی ہے اور اس کا جو گناہ ہے، قرآن کی جو اہانت اور بے حرمتی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، اس کے نزول کے وقت سے ہی لوگوں نے اس کی تکذیب اور توہین کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا چیلنج پیش کیا جب لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے۔ اللہ کے رسول کے دور میں کسی نے کہا یہ انسانوں کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ جادو ہے، کسی نے کہا یہ سحر ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ تمام انسان اور جن جمع ہو کر اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ اس قرآن کے مانند کوئی کلام بنا کر لے آئیں، تو واللہ اس جیسا کوئی کلام بنا نہیں سکتے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں۔ اور پھر جب قرآن جیسا کلام پیش کرنے سے دنیا عاجز ہو گئی تو پھر فرمایا کہ قرآن جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے، اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک صورت بنا لو، پھر فرمایا کہ ایک صورت نہیں بنا سکتے تو ایک آیت ہی لے آؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے خود قرآن بنایا؟ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اگر سچے ہیں تو اس قرآن کی طرح کی کوئی ایک آیت بنا کے لے آئیں۔ میرے سامعین محترم، عرب و عجم، مشرق و مغرب کے بلند پایہ شعراء، علم و عرفان کے بڑے بڑے ادیب، لغت اور ادب کے ماہرین قرآن جیسی ایک آیت پیش کرنے سے قاصر ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک عاجز رہیں گے۔ اور سامعین محترم، جب کافروں نے دیکھا کہ وہ قرآن کے مقابل کو کتاب نہیں لا سکتے، صورت نہیں بنا سکتے، آیت نہیں لا سکتے، اور دن بدن لوگ قرآن کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، یہ جو آج ہمیں نظر آتی ہے نا یورپ کے اندر اور دیگر علاقوں میں اسلام کے اور قرآن کے خلاف پروپیگنڈا، سازشیں اور قرآن کے خلاف شیطانی جو حرکتیں ہیں، جس طرح قرآن کو جلایا گیا پچھلے دنوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن کی حقانیت دیکھ کر اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کے دل کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے یہ تدبیر کی کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، شور و غل کیا جائے، قرآن کی تعلیمات کو ختم کیا جائے، قرآن سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ اور ان کی اس تدبیر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ قرآن کو مت سنو، شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن کافروں کے اس عمل کے بعد بھی یہ معاملہ رکا نہیں، اور ہر دور میں اسلام مخالفین نے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے والوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کبھی قرآن مجید کو جلایا گیا، کبھی پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، کبھی اسے نظر آتش کیا گیا، تو کبھی ٹوائلٹ میں بہایا گیا، نعوذ باللہ۔ قرآن کی بے حرمتی کرنے کا صرف ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آج کچھ ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں جو قرآن کی حرمت و تقدیس کی پامالی کرنے کے درپے ہیں۔ قرآن جلانے کے اعلان سے پورے عالم اسلام اور مسلمانوں کے جذبات کو قرآن جلانے کے عمل سے ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن کی بے حرمتی کی سزا بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک واقعہ اس پر شاہد ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عیسائی آدمی مسلمان ہوا، اس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھ لی اور اللہ کے رسول کے لیے کتابت بھی کرنے لگا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ پھر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، میں جو لکھ کر دیتا ہوں بس وہی لوگوں کو آگے بتا دیتے ہیں۔ اس شخص کا جب موت کا ٹائم آیا، اس عیسائی کا، عیسائیوں نے اسے قبرستان میں، صحیح واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے، عیسائیوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین سے باہر پڑا ہوا ہے، زمین نے اسے باہر نکال پھینکا۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہذا انہوں نے اس کی لاش کی بے حرمتی کی اور اس کو قبر سے نکال کے باہر رکھ دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کچھ دور دوسری جگہ پر گہرا گڑھا کھود کر اس کی قبر بنا کے اس کو دفن کر دیا۔ اگلی صبح جب گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی۔ پھر انہوں نے یہی کہا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام، نعوذ باللہ۔ تو پھر انہوں نے ایک اور مقام پر گہری، جتنی گہری قبر کھود سکتے تھے اس کو کھود کر اس کو دفن کیا اور چلے گئے۔ جب تیسرے دن آئے تو دیکھا پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ پھر ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو اس بندے کو پر جو ہے وہ نافذ ہو گیا، اور اس کی لاش کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے کوے اور کوے اور جو گدھوں اور کتوں کے لیے اور جانوروں کے لیے۔ تو اس میں ایک تو گناہ ارتداد کا اور دوسرا قرآن کی توہین، کیونکہ یہ کلام اللہ کی نسبت اپنی طرف کیا کرتا تھا۔
تو میرے بھائیوں یہ سارے معاملات جب ہوں گے تو دفاع قرآن کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی مغرب قرآن اور صاحب قرآن کی توہین کرنے سے باز نہیں آئی. یہ آپ کے سامنے چند دن پہلے کا واقعہ، سویڈن کو جو یہ دل خراش تکلیف دہ واقعہ ہوا، چند دن، اس کو میرے خیال ہے ہفتہ 10 دن 15 دن ہوئے. تو آج بھی مغرب اس سے باز نہیں آ رہا. اس سے پچھلے سال کچھ عرصہ پہلے ناروے کے اندر ہوا، اور بھی دیگر ملکوں میں قرآن کی توہین اور صاحب قرآن کی توہین، اس طرح کے واقعات جو ہے پے در پہ ہوتے رہتے ہیں. اس صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری وہ ذمہ داری ہے جنہیں نبھا کر ہم قرآن کا دفاع کر سکتے ہیں، قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. پہلی ذمہ داری اپنے عمل سے قرآن کی تقدیس پر یہ مہر ثبت تصدیق ثبت کر دیں کہ قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے سب سے بنیادی قوی بنیاد ہیں، اور ہماری کسی بد عملی اور کوتاہی سے قرآن کی توہین کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کی توہین جب غیر کرتے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن جب ہم خود اس کی بے حرمتی کرتے ہیں پھر ہمارا ضمیر ہمیں اس کی جو ہے وہ ملامت نہیں کرتا. آج جو لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، آج ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، مدارس کا، طلباء کا، دین کا علم حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور قیامت کے دن خود اللہ کے رسول اپنی امت کی، میں نے جیسا کہ شروع میں بیان کیا، امت کی شکایت کریں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور میرے بھائیوں، جو شخص، جو مسلمان اس قرآن سے دوری اختیار کرے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. دوسری ذمہ داری، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو بے ادبی سے روکنے سے پہلے خود کو بے ادبی سے روک لیں، قرآن کا احترام کریں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اس کا فہم حاصل کریں، اس کے اوپر عمل کریں. اور جو لوگ حامل قرآن ہیں، قرآن سے منسلک ہیں، قرآن سے جن کا تعلق ہے، ان کی توہین نہ کریں، ان کا تمسخر نہ اڑائیں، دین کے طالب علم کا مذاق نہ اڑائیں. دوسری ذمہ داری قرآن کے احکامات کو اور اس قرآن کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کا عزم کریں اور اپنی صلاحیتیں اس کام کے اندر صرف کر دیں. پہلے خود قرآن سیکھیں. میں نے شروع میں شکوہ کیا نا، ہم قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم سکھاتے ہیں، قرآن کی کلاس لگاتے ہیں، لیکن 4-5 لوگوں سے زیادہ نہیں آتے. تو پہلے خود قرآن کے حامل بنیں، قرآن کی تعلیم سیکھیں اور پھر اس کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. قرآن کی توہین کرنے والوں کا مقصد قرآن سے لوگوں کو بیزار کرنا ہے، قرآن سے لوگوں کو نفرت دلانا، تاکہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے آگے بند باندھا جائے. لیکن ان کی تعلیمات و احکامات کی اشاعت، قرآن کی تعلیمات اور احکامات کی اشاعت ان کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملا دے گی. یعنی پہلی ذمہ داری ہماری ہے قرآن سیکھیں، اور دوسری ذمہ داری ہماری ہے کہ قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. اور تیسری ذمہ داری قرآن اور صاحب قرآن کی اہانت توہین کرنے والے ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور لوگوں کو بھی ان کے بارے میں بتلائیں. اور حکومتی سطح پر امید تو کم ہے، اگر تو یہی ہمارے گئے گزرے وقت میں بھی اگر تمام مسلمان حکومتیں متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، ان ملکوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے تجارت کا بائیکاٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست کام ہو سکتا ہے. لیکن حکمرانوں سے ہمیں امیدیں نہیں ہیں. تو ہم اپنے طور پر کوشش کریں کہ جو ممالک اس کام میں، اس مذموم کام میں ملوث ہیں، ان کی بائیکاٹ کریں، مصنوعات کا ان کی لسٹیں بنائیں، ان کی تشہیر کریں، دوسرے لوگوں کو بھی جو آگاہی دیں کہ بھائی جیسے پچھلے دنوں ڈنمارک میں ہوا تھا، تو اس کی جو ڈیری کی مصنوعات تھیں، لوگوں نے اس کے بارے میں اس کو لسٹنگ کیا تھا، لوگوں کو بتلایا تھا. اس طریقے سے اور بھی چیزیں. چوتھی ذمہ داری جہاں جہاں پر ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، لوگوں کو بتائیں سوشل میڈیا پر، اپنے دوستوں احباب کو کہ بھائی اس طریقے سے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور اپنے اندر یہ ضمیر کو جگائیں، قرآن کی محبت کو پیدا کریں، قرآن سے تعلق کو جوڑیں. اور میرے بھائیوں، سب سے آخری چیز، آپس میں مسلمان محبت مودت کے خوگر بنیں، اخوت اسلامی کو پختہ کریں، آپس میں متفق ہوں، متحد ہوں، آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو. اگر ہمارا آپس میں اتحاد اور اتفاق ہوگا تو تبھی ہم غیروں کو اس کام سے باز رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حامل قرآن بنائے، قرآن کی اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کرنے، قرآن کا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پہرا دینے اور قرآن سے محبت کرنے اور قرآن کا پرچار کرنے کی، آگے لوگوں تک دعوت پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.